بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ ہی کی کتاب کیا کہتے ہیں 7ویں جماعت کی بہرستانی اردو، اسی کا سبق لے کر میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سبق نمبر ہے 8۔ سبق کا نام ہے، عنوان جو ہے وہ ہے شاہ ہمدان، اور یہ نثر ہے، یہ نظم نہیں ہے، اور صفحہ نمبر 47، صفحہ نمبر 47 یہ ہے بچوں، صفحہ نمبر 47، ٹھیک ہے۔ شاہ ہمدان، اور اس کے آخر جو صفحہ، جو لیسن کا آخری پیج ہے، وہاں پہ اس کے کچھ لفظ اور معنی ہیں، یہ ان کو میں لے کر آیا ہوں اپنی کاپی پہ، میں نے نوٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو میں سمجھاؤں اور آپ کو یہ پڑھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ دیکھو آپ، تاریخ کیا ہے آج؟ 4 جون 2020، 4/6/2020۔ عنوان ہے شاہ ہمدان، جماعت 7ویں، مضمون اردو۔ الفاظ اور معنی۔ الفاظ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمدانی یعنی کہ ہمدان کا رہنے والا، کثیر تعداد ہوا کافی تعداد میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تعداد میں۔ سیر و سیاحت، سیر و سیاحت ہوا گھومنا پھرنا، چکر کاٹنا، پکنک کرنا، پکنک پہ جانا، اس کو سیر و سیاحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افراتفری ہوا بد امنی، بد نظمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انتقال کرنا ہوا مر جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، فوت ہو جانا، اس کو کہتے ہیں انتقال کرنا۔ سادات، سید کی جمع کو سادات کہتے ہیں، تو جب ہم ابھی سبق پڑھیں گی تو اس میں یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ سادات کس سے کہتے ہیں۔ عالم ہوا علم جاننے والا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تصانیف ہوا تصنیف کی جمع، تو ثقافت یہاں پہ ہے، ثقافت ہوا تہذیب، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی کچھ معنی ہے، آراستگی ہے، صفائی ہے، یا اس کا جو موٹا سا جو معنی ہے اس کو ہم کلچر کہیں گے، شائستگی، ٹھیک ہے۔ ثقافت کیا ہوا؟ کلچر، شائستگی، تہذیب، یہ ثقافت کا معنی ہے۔ تو اب براہ راست ہم آتے ہیں اپنے سبق پہ۔ تو یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہاں سے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے اوپر آریہ، اس کا معنی کیا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نامی سید علی تھا۔ شاہ ہمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ وہ 12 رجب 714 عیسوی مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجر نسب 18ویں صدی 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر ہی میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو ہمارا سبق۔ معمول کے مطابق میں نے اس کو پڑھا، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور دھیان سے دیکھا ہوگا، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہاں سمجھانے کی، ٹھیک ہے۔ یہ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نامی سید علی تھا۔ کیا تھا ان کا نام؟ سید علی۔ شاہ ہمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ یہ جو امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں، یہ لقب کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ لقب کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ امیر کبیر علی ثانی اس کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔
وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ 12 رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں، رجب ہے، رمضان ہے، شوال ہے، اسی طرح سے کب؟ 12 رجب، اور کس میں؟ 714 عیسوی بمطابق جو ہمارا یہ ہے، بمطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ دھیان رکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے، کب پیدا ہوئی؟ 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ جب اس مہینے کی بات کریں گے تو اب کیا کہیں گے؟ 12 رجب 714 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور کہاں پہ؟ ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے، چونکہ یہ کہاں پہ پیدا ہوئی؟ ہمدان میں پیدا ہوئی، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجر نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ملتا ہے۔ وہ شجر نسب جو ہے کس کا؟ شاہ ہمدان کا۔ یہ کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ 18ویں پشت جو تھی، جس کو ہم کہتے ہیں 18ویں پیڑھی جو تھی، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے شاہ ہمدان کا شجر نسب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا۔ کن کے والد کا نام؟ شاہ ہمدان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ وہ کیا تھے؟ عالم دین، وہ دین کے ایک بڑے عالم تھے۔ تو شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے، چونکہ فطری طور، پشتی طور یہ کیا تھے؟ یہ ذہین تھے، یہ قابل تھے، یہ دیندار تھے، یہ عالم گھرانے سے اس کا تعلق تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے سید شہاب الدین، وہ ایک خود عالم دین تھے۔ اس وجہ سے، اس کی بدولت، جو اس کے بیٹے تھے، کون؟ شاہ ہمدان، صرف 12 سال کی ہی عمر میں صرف باہن وہرین مزی کیا کرکم تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے۔ جو بھی دینی تعلیم تھی، دینی علم تھا، اس سے انہوں نے واقفیت حاصل کی، بہرہ ور ہوئے، واقفیت حاصل کی، یہ خبردار ہوئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ صرف اور صرف 12 سال کی عمر میں۔ پیارے بچوں، آپ ذرا غور کریں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آج کا جو ہمارا سبق ہے، شاید ہم پوری طرح سے نہیں پڑھ پائیں گے، جبکہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 14 سال، 15 سال، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ 12 سال کی عمر میں شاہ ہمدان نے کیا کیا؟ پوری جو دینی تعلیم تھی، دینی جو علوم تھا، اس سے طریقت، کیا طریقہ ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کے اندر جو سچائی ہے، اس پہ وہ پورے کا پورا اتر گئے، اس پہ عمل کیا، اس کو وہ سمجھ چکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے شاہ ہمدان۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا، بہت خوب مطالعہ کیا۔ کس زبانوں کا؟ کس لینگویج کا؟ فارسی زبان اور عربی زبان، عربی جس میں ہمارا قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ شاہ ہمدان نے کشمیر میں اسلام پھیلایا، آپ نے سنا ہوگا، اس کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی، بہت محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ تو یہی تو بات ہے کہ آج کل کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد کیا ہوا؟ زیادہ تعداد، کافی جو لوگ کشمیر کے اندر مسلمان ہیں، یہی وجہ ہے۔ یہ کس کی محنت ہے؟ یہ شاہ ہمدان کی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ سیر و سیاحت، آنے جانے میں، باہر کے ملکوں میں گئے، کشمیر آئے۔ اس دوران اس نے کتنا وقت گزارا؟ 21 سال گزارا۔ بس یہ صرف پکنک پہ نہیں جاتے تھے، نہیں، پکنک کے ساتھ ساتھ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ جانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک انتھک کوشش کی، ایک زبردست محنت کی۔ کیا اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں ایک اہم رول نبھایا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمدان میں جہاں یہ پیدا ہوئے، وہاں بھی سیاسی کیا ہوئی؟ افراتفری ہوئی۔ کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ وہاں کے حالات موزوں نہیں تھے، تو کیا ہوا؟ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کہاں چلے آئے؟ کشمیر چلے آئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بقیہ جو بچتا ہے سبق، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس سبق کے آخر پر دیے گئے سوالات ہیں،
وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم.